السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 3۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ مادام تھروشے کا تکبر اور خودسری ضرب المثل تھے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ تقدیر کے فیصلے کی طرح اٹل ہوتا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ، دراز قد، سڈول بدن اور بڑی بڑی شعلے برساتی آنکھیں اس کے جاہو جلال میں سونے میں سہاگے کا کام کرتی۔ کوئی بھی خلاف طبیعت بات اسے آنن فانن آگ بگولا کر دیتی، اور یہی عادات تھی جن کی بدولت بیگمات کے حلقے میں مادام تھروشیا کو مغرور لیڈی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ کرو فر اسے ورثے میں ملا تھا۔ جب مادام تھروشیا لاکھوں کا جہیز لے کر سردار کارپوس کے ساتھ دلہن کے روپ میں آئی تو دیکھنے والی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کی شادی کا یہ دوسرا سال تھا، لیکن وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اسے بیٹا چاہیے تھا، مقدونیہ کے تخت پر کارپوس کا جانشین بیٹا۔ مادام تھروشیا نے سردار کارپوس کے ساتھ شادی کا فیصلہ اسی روز ہی کر لیا تھا جب سردار کارپوس نے آسٹریا کے دربار میں شہنشاہ کے سامنے اپنی مسلم دشمنی کا اظہار کیا تھا۔ مادام تھروشیا نے از خود کارپوس کو شادی کا پیغام دیا تھا۔ سردار کارپوس کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی تھی کہ وہ مادام تھروشیا جیسی عظیم اور خاندانی خاتون کے ساتھ شادی کرتا۔ چنانچہ کارپوس اور تھروشیا کی شادی آسٹریا میں ہی انجام پائی، اور پھر یہ شادی بھی سچ مچ ملکہ ازابیلا اور فرڈیننڈ کی شادی جیسی ثابت ہوئی، کیونکہ شادی کے پہلے سال ہی کارپوس نے مقدونیہ میں بغاوت کی سازش مکمل کر لی تھی۔ کارپوس کو مادام تھروشیا کا ساتھ ملا تو وہ اور بھی شیر ہو گیا اور یہ بھول گیا کہ وہ کس قوم کے ساتھ ٹکر لینے لگا ہے۔ مادام تھروشیا کی صلاحیتیں مقدونیہ پہنچتے ہی نکھرنے لگیں۔ اس نے چند ہی مہینوں میں مقدونیہ شہر کے بڑے بطریق یعنی یونانی آرتھوڈاکس کلیسا کے بڑے مذہبی پیشوا کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ مادام تھروشیا کی شان و شوکت اور حسن سے متاثر ہو کر مقدونیہ کے عیسائی شہری بھی اس بغاوت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب بغاوت کی سازش پوری طرح تیار تھی۔ اس دوران آسٹریا کے دربار کے ساتھ مادام تھروشیا کا برابر رابطہ رہا تھا۔ تیز رفتار قاصد ہمہ وقت ہیزبرگ جانے کے لیے تیار رہتے۔ آسٹریا کی حکومت مقدونیہ کو اصلی مدد دینے کے لیے تیار تھی۔ سردار کارپوس نے پہلے روز ہی آسٹریا کے دربار میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آسٹریا مقدونیہ کو فوجی امداد فراہم کرے تو مقدونیہ میں بغاوت کے لیے رضامند ہے۔ چنانچہ شہنشاہ مان گیا کہ اگر اس کی دیرینہ آرزو پوری ہو اور مقدونیہ جیسے مشرقی صوبے میں بغاوت کے آثار یقینی ہوں تو آسٹریا مقدونیہ کی طرف اپنی فوجیں روانہ کرے گا۔ کارپوس اور مادام تھروشیا نے بڑھ چڑھ کر سرگرمی دکھائی اور بہت جلد بغاوت کے لیے مقدونیہ کی فضا سازگار ہو گئی۔ اب صرف آسٹریا کی فوجوں کا انتظار تھا۔ مادام تھروشیا نے دن رات اپنے ملکہ بننے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ زیادہ تر عیسائیوں کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ عنقریب ان کے حق میں کوئی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے، چنانچہ وہ پہلے سے زیادہ شیر دل ہو گئے اور مقدونیہ کے مسلمان باشندوں کے ساتھ زیادتیوں پر اتر آئے تھے۔ مقدونیہ کی مسلمان حکومت کو ان حالات کا احساس بہت بعد میں ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا، اور پھر وہی ہوا، مادام تھروشیا کی سازش پوری طرح کامیاب ہو گئی۔ مقدونیہ میں اچانک بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ مقدونیہ کے عیسائی باشندوں نے مسلمانوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان شہری بھاگ کر نزدیکی پہاڑیوں میں پناہ گزین ہوئے اور مقدونیہ کے صوبہ دار پاشا نے قسطنطنیہ کی جانب فرار ہو کر جان بچائی۔ آسٹریا کی فوجیں مقدونیہ تک آ پہنچی تھی، جو قسطنطنیہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مقدونیہ کی کامیاب بغاوت سے پوری اسلامی دنیا میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ مقدونیہ چھن جانے کا مطلب تھا مسلمانوں کی یورپ سے واپسی۔ سن 1492 میں مغربی یورپ یعنی اندلس کو مسلمانوں سے چھین ہی لیا گیا تھا، اور اندلس کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلے جانا پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک بھیانک صدمہ تھا۔ لیکن مشرقی یورپ کے بہت سے ممالک پر ابھی تک ترک مسلمانوں کی حکومت برقرار تھی۔ شمال میں روس کے اندرون تک مسلمانوں خصوصاً تاتاریوں کو طوطی بولتا تھا، اور تاتاریوں کے تمام علاقے خلافت عثمانیہ کے مضبوط صوبے تھے، خصوصاً کریمیا جو پرفضا پہاڑی مقام تھا اور جہاں کی تجارت پوری دنیا میں مشہور تھی، سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا۔ جنوب میں یونان کی آخری سرحدات حتیٰ کہ ایتھنز تک عثمانی سلطنت کے زیر فرمان تھے۔ مشرق میں عرب، عراق، شام اور ایران کے بہت سے علاقے عثمانی سلطنت کا حصہ تھے، جبکہ مغرب یعنی یورپ میں بلغاریہ، یوکرائن، ہنگری، تیونس، اٹلی اور جمہوریہ وینس کے زیادہ تر صوبہ جات مسلمانوں کے زیر تسلط تھے۔ ان حالات میں عثمانیوں کے دارالسلطنت استنبول کے نزدیکی صوبہ مقدونیہ میں بغاوت کسی بھیانک طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس بغاوت سے جہاں پوری اسلامی دنیا لرز کر رہ گئی، وہاں پوری عیسائی دنیا خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ مادام تھروشیا کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ بغاوت کی کامیابی پر کارپوس کو شاہی اعزازات کے ساتھ مقدونیہ کا حکمران تسلیم کر لیا گیا، اور کارپوس نے اپنے لیے کرال کا قدیم شاہی لقب پسند کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ مادام تھروشیا مقدونیہ کی ملکہ بن چکی تھی، اس کے خواب پورے ہو چکے تھے، اور وہ بالآخر مسلمان ترکوں کو ایک کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب اس کے دل میں صرف ایک ہی آرزو تھی کہ وہ بھی ملکہ ازابیلا کی طرح یورپ سے مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔
چند دن بعد اس آرزو کے ساتھ ایک اور خواہش نے بھی جنم لیا، اور وہ تھی ایک عدد جانشین کی خواہش۔ بغاوت کی کامیابی کے تیسرے مہینے ہی مادام تھروشیا کا پیر بھاری ہو گیا۔ حالانکہ پہلے پہل تو مادام تھروشیا نے خود یہ جھنجھٹ پالنے سے بیزاری ظاہر کی تھی۔ کارپوس تو چاہتا تھا کہ ان کا بچہ ہو، لیکن مادام تھروشیا کے چال چلن ماؤ جیسے نہ تھے۔ وہ کچھ اور ہی سوچا کرتی تھی، لیکن بعد میں قدرت نے اسے شاید ستانے کا فیصلہ کر لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مادام تھروشیا حاملہ ہو گئی۔ ایک ننھی سی جان اس کے بطن میں آ کر رہنے لگی تو مادام تھروشیا کا دل بھی ایک جانشین پیدا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اب جب وہ ملکہ بن ہی گئی ہے تو اس کی نئی سلطنت کا وارث بھی پیدا ہونا چاہیے۔ حالانکہ مادام تھروشیا جیسی جذباتی عورت کا پاگل پن تھا۔ مسلمان مقدونیہ پر ضرور حملہ کرنے والے تھے، وہ اپنی سلطنت کے قلم میں عیسائیوں کا ملک برداشت نہیں کر سکتے۔ کارپوس انتہائی معقول اور بدباش شخصیت کا حامل تھا، خاندانی رئیس تھا، لیکن تکبر نامی شے کا وجود اس کی شخصیت میں نہیں تھا۔ خاصا کم گو تھا اور تحمل مزاجی اس کی فطرت کا خاصہ تھی۔ مادام تھروشیا اس کے بالکل برعکس تھی، اس لیے بعض لوگ اس جوڑی کو آگ اور پانی کا ملاپ سمجھتے تھے۔ کارپوس نے کبھی مادام تھروشیا سے بحث نہ کی تھی اور نہ ہی وہ اس کے فیصلوں میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مادام تھروشیا بھی شوہر کے معاملے میں خاصی معقولیت کا مظاہرہ کرتی، لیکن کبھی کبھی اپنی فطرت کے مطابق بھڑک اٹھتی تو کارپوس معاملے کو انتہائی خوبی سے سنبھالنے کی کوشش کرتا۔ دوسرے سال مادام تھروشیا کی دایا نے اسے ماں بننے کی خبر سنائی تو مادام تھروشیا سکتے میں آ گئی۔ حیرت، خوشی اور نئے تجربے کے خوف نے اسے سن کر دیا۔ کچھ سنبھلی تو انتہائی رونت سے بولی، اگرچہ تم نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، لیکن سن لو، مجھے مقدونیہ کے لیے جانشین چاہیے، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ لیکن دایا مادام تھروشیا کی بات بالکل نہ سمجھی تھی۔ اس نے بڑے بھول پن میں نفی میں سر ہلا دیا۔ تب مادام تھروشیا نے قدرے غصہ بھرے لہجے میں کہا، مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا، اور بس، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مادام، یہ فیصلے آپ کے یا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات ہمارے فیصلوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ آپ خداوند کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو ماں بننے کا موقع بخشا۔ چر سے وابستہ دایا آدھی سے زیادہ نن تھی۔ اس نے پورے سلیقے سے مادام تھروشیا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھ میں تقدیر کے فیصلے بدلنے کی ہمت ہے، تم دیکھنا، اگر تقدیر نے میرے مقدر میں بیٹی لکھی ہوگی تو میں تقدیر کا فیصلہ اپنے حق میں بدل دوں گی۔ تم مجھے بھی جانتی نہیں، میرا نام تھروشیا ہے۔ مادام تھروشیا نے گردن اکڑاتے ہوئے جواب دیا اور ادھیڑ عمر دایا دم بخود رہ گئی۔ حیرت ہے مادام، یہ کیسی باتیں کرنے لگی ہیں آپ؟ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ دایا نے حیرت اور بے قراری کے ملے جلے جذبات سے کہا تو مادام تھروشیا بھڑک کر بولی، جو کچھ بھی ہو مجھے بیٹا چاہیے۔ ہمارے خاندان میں ہر عورت نے پہلے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ میں بیٹی پیدا کر کے ملکہ ازابیلا کے خاندان کے نام پر کالک نہیں لگوا سکتی۔ مادام تھروشیا نے کھڑے ہو کر اپنی بات ختم کی۔ یہ ایک طرح سے اشارہ تھا دایا کے لیے کہ اب وہ چلی جائے۔ دایا نے زچ ہونے کے انداز میں کندھے ڈھیلے چھوڑے اور خداوند یسوع مسیح آپ پر رحم کرے کہہ کر دروازے کی طرف مڑ گئی۔ ٹھہرو، مادام تھروشیا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ دایا کی آواز دی اور دایا ٹھٹک کر رک گئی۔ تمہارے ساتھ میری جو باتیں ہوئی ہیں یہ شاہی راز ہیں، سمجھی، اور یہ میرا حکم بھی ہے۔ دایا نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر بولی، جی مادام، بہت بہتر، جیسا آپ کا حکم۔ سمجھدار دایا نے ڈھیلے سے انداز میں کہا اور تیزی سے نکل گئی۔ اس کے لیے مادام تھروشیا کا یہ فیصلہ انتہائی بچکانہ تھا اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ شاید قدرت بھی مادام کو بیٹی ہی دے گی، یا پھر شاید یہ اس کی اپنی خواہش تھی۔ مادام تھروشیا نے اپنی نئی تبدیلی کا ذکر کسی سے نہ کیا، یہاں تک کہ کارپوس کو بھی اس سے بے خبر رکھا۔ البتہ اس کی شخصیت میں ایک نمایاں تبدیلی واقع ہو گئی تھی۔ اس کا زیادہ وقت محل میں گزرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ سارا دن مقدونیہ کے عمائدین، امراء اور مذہبی پیشواؤں سے ملتی رہتی تھی، لیکن جب سے اس کے پیٹ میں ایک بچہ سانسیں لینے لگا تھا اس نے محل سے زیادہ باہر جانا ترک کر دیا۔ سارا دن نوکروں کی شامت آئی رہتی، تقریبات میں بھی وہ اب کم ہی جاتی تھی۔ کارپوس نے اس کی تبدیلی پر غور کیا لیکن کچھ اظہار نہ کیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مادام تھروشیا نے اندر ہی اندر کوئی بڑا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اس کے اس پراسرار اور خاموش انداز نے کیا گل کھلایا اور اس کے بے رحم جذبات کے طوفان نے کون سا رخ اختیار کیا، یہ منظر آسمان نے اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جب مادام تھروشیا نے ایک غریب ماں سے اس کی ممتا خرید لی۔ دراصل جب مقدونیہ میں بغاوت پھیلی تو زیادہ تر مسلمان شہر سے چند میل کے فاصلے پر نزدیکی پہاڑیوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ طبقہ اشرافیہ کے لوگ تو استنبول کی طرف کوچ کر گئے، لیکن متوسط اور غریب طبقہ کے لوگ اپنی زمینوں، دکانوں اور گھر بار کو چھوڑ کر زیادہ دور نہ جا سکتے تھے۔ چنانچہ جو ہی شہر کے حالات قدرے سنبھلے وہ لوگ واپس آ گئے۔ اب ہر طرف امن تھا۔ بے شک مسلمانوں کی حکومت نہ رہی تھی، لیکن کارپوس بھی ایک اچھا انسان تھا، چنانچہ اس نے عام شہری مسلمانوں کو واپس مقدونیہ میں آ کر آباد ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان خاندان پہاڑیوں کی پناہ گاہوں سے لوٹ آئے تھے، لیکن اب کی بات اپنے گھروں کو لوٹے تو ان کے شہر کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ اب وہ آزاد نہیں رہے تھے۔ مسلمانوں کے طبقہ عمرہ نے تو اس غلامی پر ہجرت کو ترجیح دی اور استنبول کی طرف نکل گئے، لیکن غریب طبقہ کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ مہاجر ہو کر کہاں جاتے؟ استنبول میں ان کے لیے کون سے خزانے پڑے تھے؟ یہی شہر تھا جہاں ان کے پرکھوں کی قبریں تھیں
اور جہاں انہوں نے 3 صدیاں گزاری تھی، چنانچہ متوسط اور غریب طبقہ کے لوگ واپس لوٹ آئے۔ انہی واپس آنے والے خاندانوں میں سغرا کا خاندان بھی شامل تھا۔ سغرا کا خامد ایک غریب لوہار تھا۔ یہ خاندان نسلاً یونانی ہی تھا۔ دراصل آج سے تقریباً 3 صدیاں قبل جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، سغرا کا خاندان انہی میں شامل تھا۔ یونان کے تمام علاقے موریا، ایتھنز اور مقدونیہ وغیرہ مسلمان ترکوں نے بہت پہلے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے تھے۔ 15ویں صدی کے وسط میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو گویا مشرقی یورپ میں ترکوں کی فتوحات کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ سغرا کا خاندان 15ویں صدی کے آخری ربع میں اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ سغرا کا خامد محض ایک مزدور تھا۔ اس کی آمدن پہلے ہی بہت کم تھی، اوپر سے مقدونیہ کے موجودہ حالات نے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ زیادہ تر عیسائی گاہک اس سے زبردستی کام کروا لیتے۔ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ان کے مالی حالات پہلے سے ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ گزشتہ بغاوت میں سغرا کا خامد بری طرح زخمی ہو گیا۔ وہ ہنرمند تھا اور اس کے ہاتھ میں اسی کی روزی کا وسیلہ تھے، لیکن بغاوت کے دنوں میں ایک روز چند عیسائی لڑکوں نے سغرا کے خامد ارزق اعجاز کو یوں بری طرح زدوکوب کیا کہ اس کے بائیں بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بغاوت کے دنوں میں مقدونیہ کے زیادہ تر مسلمان پہاڑیوں میں جا چھپے تھے، لیکن ارزق اعجاز نے ان لوگوں میں شامل تھا جو شہر سے فرار نہ ہوئے تھے۔ سغرا اور ارزق اعجاز اس لیے بھی دیگر مسلمانوں کے ہمراہ فرار نہ ہوئے تھے کہ یہ لوگ نسلاً یونانی الاصل تھے۔ انہیں امید تھی کہ ان کے ہم وطن یونانی انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بغاوت کے دنوں میں اگر زیادہ خطرہ تھا تو عرب یا ترک مسلمانوں کے لیے تھا۔ یونانی نسل کے مسلمان خود کو محفوظ تصور کرتے تھے۔ بغاوت کے دن آئے، نوجوان لوہار ارزق اعجاز اپنے کام پر معمول کے مطابق جاتا رہا۔ ایک روز چند منزلے لڑکوں نے اس یونانی الاصل مسلمان کو دیکھا تو اسے ستانے اور زد و کوب کا فیصلہ کیا۔ اعجاز خود ایک نوجوان آدمی تھا، لوہار ہونے کی وجہ سے اس کا جسم بھی خاصا مضبوط اور گٹھا ہوا تھا، لیکن 10-12 لڑکوں کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ گئی۔ اس میں متضاد یہ کہ لڑکے مسلح تھے، چنانچہ اعجاز کو بہت سے زخم آئے۔ ایک لڑکے نے لکڑی کا موٹا ڈنڈا اعجاز کے پہلو میں دے مارا، جس سے اعجاز کے بائیں بازو کی ہڈی کوہنی کے قریب سے ٹوٹ گئی۔ اب وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کوئی بھاری کام نہ کر سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ سغرا کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ دونوں میاں بیوی بے حد پریشان اور غمگین رہنے لگے۔ انہی ایام میں تقدیر نے ایک اور کرشمہ دکھایا۔ سغرا پیٹ سے ہو گئی۔ اب اس کی پریشانی دو چند ہو گئی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ ایک ننھی سی جان اس کے اندر پرورش پانے لگی تھی۔ وہ دن رات اپنے بچے کی غذا پوری کرنے کی فکر میں رہنے لگی۔ یہ اس کا پہلا بچہ تھا۔ سغرا کا بچہ بھی اس کے پیٹ میں ہی تھا کہ سغرا کی مامتا بےتاب ہو گئی۔ وہ ہمہ وقت یہی سوچتی رہتی کہ وہ کیسی ماں ہے جو اپنے پیٹ کے بچے کو بھی صحیح غذا فراہم نہیں کر سکتی۔ وہ ایک وفادار بیوی بھی تھی اور اپنے بیمار خامد کا زیادہ تکلیف بھی دینا نہ چاہتی تھی۔ سغرا ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی۔ اس کا چہرہ سوکھ کر کسی خزاں رسیدہ پتی کی طرح زرد دکھائی دینے لگا۔ اعجاز اپنی خوبصورت اور پیاری بیوی کی حالت دیکھتا تو اس کا دل کٹنے لگتا، لیکن وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ ایک معمولی لوہار تھا اور ایک ہاتھ سے قریب قریب معذور بھی تھا۔ یہی حالات تھے جن کی وجہ سے سغرا نے ایک عجیب سودا کیا۔ مادام تھروشیا کی دیکھ بھال کرنے والی دایا نے تمام معاملہ طے کیا تھا۔ چرچ سے متعلقہ دایا روفیسا دل دل میں مادام تھروشیا سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اسے مادام تھروشیا کا غرور بھرا چہرہ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ مادام تھروشیا نے دایا روفیسا کو اس انوکھی سوداگری پر معمول کیا تھا۔ اس عجیب و غریب سودے سے صرف 3 عورتیں آگاہ تھیں۔ ان کے علاوہ پورے مقدونیہ میں کوئی چوتھا شخص ایسا نہ تھا جو اس تجارت سے باخبر ہوتا۔ یہ 3 عورتیں مادام تھروشیا، اس کی دایا روفیسا اور یونانی نسل سغرا تھی۔ مادام تھروشیا نے دایا روفیسا سے کہا کہ وہ ہر قیمت پر کسی عیسائی زچہ کی کوکھ پر نظر رکھے، لیکن دایا روفیسا نے جان بوجھ کر ایک مسلمان عورت کے ساتھ بات پکی کی تھی۔ مادام تھروشیا کو صرف لڑکے کے ساتھ دلچسپی تھی۔ اسے اپنی کوکھ میں لڑکی کا وجود بالکل گوارا نہیں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغرب کی عیسائی دنیا اس قسم کی جہالتوں میں سرتپا غرق تھی۔ مادام تھروشیا کی ضد کے سامنے دایا روفیسا کا اصرار بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ حالانکہ روفیسا نے تھروشیا سے باصرار کہا تھا، مادام اس طرح تو شاہی خون خالص نہیں رہے گا۔ کسی اور کا لڑکا مقدونیہ کا بادشاہ بنے، اس سے تو بہتر ہے کہ خالص شاہی خون حکمرانی کرے، چاہے وہ ایک بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن مادام کا دماغ اس طرح کی باتیں سوچنے سے قاصر تھا۔ اس کے لیے بیٹی کا نام ایک گالی کے برابر تھا۔ اس نے سختی سے انکار کر دیا اور دایا روفیسا کو حکم دیا، دیکھو روفیسا، تم مجھے مشورہ مت دو۔ میں خوب سمجھتی ہوں کہ کون سی چیز مقدونیہ کے لیے ضروری ہے اور کون سی نہیں۔ میں نے جو کام تمہارے سپرد کیا ہے تم اسے خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دو، سمجھی؟ دایا نے آخری مرتبہ مذہبی عقائد کا سہارا لیا۔ مادام، مریم بھی تو ایک لڑکی ہی تھی کہ مریم کی مثال کے ہوتے ہوئے بھی کسی عیسائی کو چاہیے کہ وہ لڑکی کی پیدائش سے نفرت کرے۔ لیکن مادام تھروشیا کا جواب بڑا عجیب تھا۔ اس نے خلاف توقع دایا کی بات پر کسی قسم کا غصہ نہیں کیا اور کسی قدر تحمل کے ساتھ کہا، نہیں، مریم لڑکی نہیں تھے، وہ تو خداوند کی ماں تھی، اور خداؤں کی مائیں صرف خدا ہی ہو سکتی ہیں، انسان نہیں۔ کیا تم خداوند یسوع مسیح کو انسان سمجھتی ہو؟ کیا تم خداوند یسوع مسیح کی ماں کو خدا نہیں سمجھتی؟ چرچ سے وابستہ دایا لاجواب ہو گئی۔ عیسائیوں کے عقائد اسی قسم کے تھے۔
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اور مریم کو اپنے خداؤں کی تثلیث میں سے ایک خدا مانتے تھے۔ مادام تھروشا کا جواب سن کر دائیا رفیسہ سوچ میں پڑ گئی۔ اب وہ مزید کچھ نہ کہنا چاہتی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مادام تھروشیا ماننے والوں میں نہیں، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مادام تھروشیا کا کام سر انجام دے۔ کام کیا تھا؟ کسی ایسی عورت کی تلاش جو مادام تھروشیا کے ساتھ ساتھ ایام حمل کے دن گزار رہی ہو۔ شہر میں ایسی بہت سی عورتیں تھیں۔ مادام تھروشیا کو حکم تھا کہ ہر صورت میں کسی عیسائی عورت کا بچہ قبول کیا جائے، لیکن کوئی عیسائی عورت بھی اپنا بچہ بدلنے کے لیے راضی نہ ہوئی۔ آخر کون ایسی ماں تھی جو اپنی مرضی سے اپنا بچہ کسی اور کے حوالے کر دیتی، چاہے وہ بچہ وقت کے حکمرانوں کی تحویل میں ہی کیوں نہ جا رہا ہوتا؟ تلاشی بیسار کے بعد بالآخر رفیسہ کو ایک ایسی عورت مل گئی جو نسلاً یونانی تھی۔ مقدونیہ کے زیادہ تر باشندے عیسائی ہی تھے اور تقریباً سب کے سب یونانی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مسلمان عموماً عربی اور ترکی ہوتے تھے۔ دائیا رفیسہ نے سوچا کہ ایک یونانی نسل کی عورت کا بچہ یقیناً محل میں نہیں بھیجانا جا سکے گا، چنانچہ اس نے غریب اور بدحال صغرا کے ساتھ معاملہ طے کر لیا۔ ان کے درمیان بڑی عجیب باتیں ہوئی تھی۔ یہ ایک حیران کن تجارت تھی۔ دائیا رفیسہ نے صغرا سے کہا تھا، تمہیں اپنے پیٹ کا بچہ پالنا مشکل ہو رہا ہے تو تم نومولود کی کیا پرورش کرو گی؟ تم ایک شرط پر میرے ساتھ سودا کر لو۔ اگر مادام تھروشیا کے ہاں لڑکے نے جنم لیا تو تمہارا بچہ تمہارے پاس ہی رہے گا، لیکن اگر مادام تھروشیا کے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی اور تمہارے پیٹ سے بچے نے جنم لیا تو تمہیں مادام تھروشیا کی بچی کے ساتھ اپنا بچہ بدلنا ہوگا۔ اس کام کے لیے تمہیں بہت بڑی رقم ملے گی اور جب تم چاہو گی اسی وقت ملے گی۔ اگر تم ابھی چاہتی ہو تو میں تمہیں ابھی بھی رقم دلوا سکتی ہوں۔ دائیا کی عجیب و غریب بات سن کر غریب صغرا سوچ میں پڑ گئی۔ یہ تو سجدہ کو اپنے پیٹ کا بچہ پالنے سے بھی معذور رہی تھی۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے مادام تھروشیا کے ہاں لڑکا ہی پیدا ہو جائے اور اسے اپنا بچہ مادام تھروشیا کو نہ دینا پڑے۔ اسی خیال نے اس کے دل میں گھر کر لیا اور اس نے دائیا رفیسہ کی پیشکش قبول کر لی۔ مادام تھروشیا اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کے دائیا نے کس کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا۔ اسے تو صرف لڑکے سے دلچسپی تھی۔ اس نے تمام کام کی ذمہ داری دائیا رفیسہ پر ڈالے رکھی۔ البتہ وہ خود ہمہ وقت انہی دعاؤں میں مشغول رہتی کہ خداوند اسے اپنا بیٹا دے جو مسلمانوں کو یورپ سے نکالنے میں پیش ہو اور اپنی ماں کا خواب پورا کرے۔ دائیا رفیسہ کی بات سن کر صغرا نے کہا تھا، اور اگر ہم دونوں نے ہی بچیوں کو جنم دے دیا تب مادام تھروشیا کیا کریں گی؟ یہ سوال بڑا عجیب تھا۔ دائیا ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی اور پھر اس نے انتہائی افسردہ لہجے میں جواب دیا، تب یہ ہوگا کہ مادام تھروشیا مجھے قتل کروا دے گی۔ وہ اپنی شکست دیکھنے کی عادی نہیں۔ تمہیں معلوم نہیں اس نے مجھے آخری بار کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں تمہیں ضرور نواز دوں گی، اور اگر میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو تمہیں اسی وقت ایک نومولود بچے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اس کام کے عوض میں تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں گی، لیکن اگر تم نے میرے حکم کے باوجود کچھ نہ کر سکی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میرا انتقام کس درجہ غضبناک ہے۔ آخری مرتبہ مادام تھروشیا نے مجھ سے یہی کہا تھا۔ دائیا رفیسہ کے منہ سے مادام تھروشیا کا کردار سن کر صغرا کانپ گئی۔ وہ حقیقت میں ایسا کوئی سودا نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے خاوند کی معذوری کے سبب اس کے سوا اس کے پاس چارہ بھی نہیں تھا۔ کارپوس کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے اور اس کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ جب بھی مادام تھروشیا کے سامنے آتا، شعلہ جوالا مادام تھروشیا کو بڑے ہوئے پیٹ کے ساتھ دیکھ کر مسرت سے جھوم جاتا۔ کارپوس ایسی عورت کے بچے کا باپ بننے والا تھا جو فرڈینانڈ کے خاندان سے تھی۔ کارپوس کے لیے یہی فخری کم نہ تھا، وہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ مجھے چاند سی بیٹی دے تو میں اس کا نام رکھوں گا ازابیلا۔ ایک دن اس نے دھیمے سے لہجے میں اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، اور وہ بھی مادام تھروشیا کے سامنے۔ اب اسے کا معلوم کہ اس کی بیگم صاحبہ تو بیٹے کے معاملے میں اس حد تک جذباتی ہے کہ تمام اخلاقی حدود بھی پھلانگنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ کیا کہا؟ تم ہوش میں تو ہو کارپوس؟ خبردار جو آئندہ زبان پر بیٹی کا لفظ آیا تو مجھے بیٹا چاہیے، صرف بیٹا۔ مادام تھروشیا دھاڑتے ہوئے بولی۔ کارپوس مادام تھروشیا کی اس جذباتی کیفیت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور بالکل گمسم ہو کر اسے کافی دیر تک گھورتا رہا۔ حیرت ہے، کارپوس نے صرف اتنا ہی کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مادام تھروشیا نے ٹھیک بغاوت کی سالگرہ کے دن آدھی رات کے بعد ایک بچی کو جنم دیا۔ مادام تھروشیا کی دولت رنگ لائی اور انتہائی رازداری کے ساتھ مادام تھروشیا کی بچی کو صغرا کے بچے سے بدل دیا گیا۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے۔ آگے کیا ہوا اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔